میرا نام ہے عروج اور میں سناؤں گی آپ کو کہانیاں۔ آج کی کہانی کا نام ہے اندھی گلی کا راز۔ لاہور کے پرانے علاقے اندھیاری کوٹھی کے پیچھے ایک سنسان سی گلی تھی جسے لوگ اندھی گلی کہتے تھے۔ دن کے وقت وہاں بس کچرے کے ڈھیر اور ٹوٹی اینٹیں دکھائی دیتی، لیکن جیسے ہی رات چھا جاتی ایسا لگتا جیسے اندھیرا وہاں بسیرا کر لیتا ہے۔ بزرگ اکثر بچوں کو ڈراتے کہ وہاں مت جانا ورنہ واپسی مشکل ہوگی، لیکن نئی نسل ان باتوں کو پرانی کہانی سمجھتی۔ پھر ایک دن اکتوبر کی ایک شام، محلے کی رہائشی مریم اپنے دوست کو ٹیوشن دینے نکلی۔ وہ ہنستی مسکراتی گھر سے نکلی لیکن واپس نہ لوٹی۔ اگلی صبح کچھ لوگوں نے اس کے پرس، کتابیں اور ایک دوپٹہ اندھی گلی میں دیکھے۔ زمین پر خون کے دھبے بھی تھے۔ محلے میں کوہرام مچ گیا۔ پھر انسپکٹر عدنان کو کیس دیا گیا۔ عدنان سخت گیر مگر غیر معمولی ذہانت رکھنے والا افسر مانا جاتا تھا۔ وہ فوراً جائے وقوع پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ گلی کے آخر میں ایک پرانی کوٹھی تھی جس کی کھڑکیاں بوسیدہ اور دروازہ زنگ آلود تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اندر ہلکی روشنی جھلک رہی تھی۔ تحقیقات کے دوران عدنان کو پتہ چلا کہ اس کوٹھی کا مالک ریاض نامی شخص تھا۔ کئی سال پہلے اس کی بیوی پر اسرار طور پر غائب ہو گئی تھی اور تب سے ریاض گوشہ نشیں ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، کچھ کہتے کہ وہ کوٹھی چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن اب سوال یہ تھا کہ اگر وہ گیا تھا تو اندر روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ عدنان نے مریم کے والدین سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بتایا کہ مریم کو پچھلے کچھ دنوں سے کسی اجنبی شخص کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ مریم نے اپنی ڈائری میں بھی لکھا تھا، یہ گلی مجھے گھورتی ہے جیسے اندھیرا مجھے پکار رہا ہو۔ یہ جملہ عدنان کے دل کو چیر گیا۔ عدنان نے رات کے وقت کوٹھی پر چھاپا مارا۔ اندھیرے میں چرچراتی لکڑیاں اور بوسیدہ فرش خوف کا احساس دلا رہے تھے۔ اچانک تہہ خانے سے چیخنے کی آواز آئی۔ عدنان نے دروازہ توڑ کر اندر قدم رکھا تو منظر دہلا دینے والا تھا۔ مریم کرسی سے بندھی بے ہوش پڑی تھی۔ قریب ہی ریاض ایک پرانا خنجر صاف کر رہا تھا۔ دیواروں پر خون کے دھبے اور پرانی تصویریں لگی تھیں جن میں ریاض کی بیوی کی تصویریں تھیں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مریم سے ریاض کی بیوی کی شکل بہت ملتی تھی۔ تم لوگ سمجھتے ہو میں پاگل ہوں؟ نہیں، میں اسے واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر لڑکی جو اس جیسی ہوتی ہے وہ میری بیوی بن جاتی ہے، مگر یہ سب ناکام رہتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی۔ عدنان نے جب کوٹھی کی تلاشی لی تو تہہ خانے کی ایک اور دیوار کے پیچھے کچی قبر جیسی چیز ملی۔ وہاں سے کئی لڑکیوں کے زیورات، کپڑے اور ہڈیاں برآمد ہوئیں، یعنی مریم پہلی شکار نہیں تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے ریاض اندھی گلی کو اپنی شکار گاہ بنا چکا تھا۔ ریاض کو گرفتار کر لیا گیا۔ مریم زندہ بچ گئی لیکن شدید صدمے میں تھی۔ پورا محلہ اس حقیقت سے لرز گیا، لیکن سب سے ہولناک بات وہ تھی جو ریاض نے جاتے ہوئے کہی، اندھی گلی میرا گھر ہے اور اسے ابھی مزید بھوک لگی ہے۔ انسپکٹر عدنان کو لگا کہ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ رات کو جب وہ اپنی فائل بند کرنے لگا تو اچانک اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ اس نے پردہ ہٹایا، سامنے اندھی گلی کا سایہ کھڑا